بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں امامہ دیسی انفو. دعا عبادت کا مغز ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے. تو کیوں نہیں استعمال کرتے ہم اس ہتھیار کو اپنے دفاع کے لیے؟ کیونکہ ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوگی. تو آج میں چند ایسے اسباب آپ کو بیان کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ جس سے ہمیں یہ یقین ہو جائے گا کہ ہماری دعا قبول ہوگی، ضرور ہوگی، اور ہماری دعاؤں کو قبولیت کا شرف حاصل ہوگا. تو سب سے پہلا سبب یہ کہ ہمیں جس سے ہم دعا کر رہے ہیں، جس سے ہم اپنی تمام مسائل کو شیئر کر رہے ہیں، ہمارا اس کے ساتھ اس قسم کا ایک کنیکشن ہونا چاہیے، رابطہ اپنے رب سے ایسا ہونا چاہیے کہ ہم دعا کو نکالیں یا نہ نکالیں اپنے لبوں سے، اس کی بارگاہ تک پہنچ جائے. آپ کسی بندے کی بارگاہ میں نہ جائیں، سیدھا آپ کو کوئی مسئلہ آپ کو درپیش ہوتا ہے، جائے نماز بچھائیں، 2 نوافل ادا کریں اور اپنے رب کو یاد کریں، گڑ گڑائیں، روئیں اس کی بارگاہ میں اور رو رو کے اپنے مسئلے کو بیان کریں. ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی دعا قبول نہ ہو، آپ کا مسئلہ ختم نہ ہو. دوسرا ایک اور بات، آپ اپنے دعاؤں کے اول بھی اور آخر بھی درود پاک پڑھیں، جو میرے رب کو بہت پسند ہے کام، کہ آپ درود پاک میں ریپ کر کے اپنی دعاؤں کو اپنے پیارے اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں. تو رب کریم ضرور ان دعاؤں کو قبول فرمائے گا. وہ میرا مالک بہت غفور الرحیم ہے، اس دل میں پختہ یقین رکھیں. اس کے ساتھ ہی یا وہاب، اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے نا یا وہاب، تو اس کو 7 مرتبہ روزانہ پڑھیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کو مستجاب الدعوات بنا دیا جائے گا، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی. اپنے والدین کو ہمیشہ یاد رکھیں. قرآن پاک میں اللہ پاک ترغیباً عرض فرماتا ہے نا جا بجا کہ اپنے والدین کے لیے دعائیں مانگے، کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ پاک ہمارے والدین پر رحم فرما، جس طرح سے بچپن میں انہوں نے ہمیں رحمت کے ساتھ پالا. اللہ پاک ربی جالنی میں جو فرما رہا ہے کہ والدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہ پاک ہمارے والدین پر یوم آخرت میں رحم فرمائے. اسی طرح سے ہمیں اپنے والدین چاہے وہ دنیا میں ہو یا نہ ہو، ان کو دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. اس سے ہمارے رزق میں بھی برکت ہوگی اور ہماری دعاؤں کو بھی قبولیت کا شرف حاصل ہوگا. ساتھ میں اللہ پاک قرآن آیت ہے ایک، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ. ہمارے اسلاف ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ آیت پڑھ کے دعا مانگے گا نا، اس کی دعا ضرور قبول ہوگی. جس کے حلال ایک ایسی چیز ہے جو ہماری دعاؤں کو کی قبولیت میں ایک اہم سیڑھی کا کام دیتا ہے، ایک اہم ذریعے کا کام دیتا ہے. اگر اس کے حرام کا کوئی ایک لقمہ بھی ہمارے پیٹ میں آ جائے نا، تو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. ساتھ ساتھ ایک اور بات کہنا چاہوں گی آپ لوگوں سے کہ اگر کوئی دعائیں آپ کی قبول نہیں ہوتی نا، آپ کچھ ایسا مانگتے جا رہے ہیں اور آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے، کبھی بھی آپ کو نہیں ملے گا. وقتی طور پر اس کا احساس نہیں ہوتا نا ہمیں، لیکن بعد میں وقت کے بعد ہوتا ہے، لازمی پتہ چلتا ہے کہ چلو اچھا ہی ہوا، یہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی. اور جو دعائیں ہم کرتے ہیں نا، وہ ہماری رائے گاہ نہیں جاتی. اللہ پاک کے ہاں اس کے خزانوں میں وہ جمع ہوتی جا رہی ہیں. اور جب روز محشر آئے گا نا، تو جو اجر کی صورت میں ہمیں ان کا نعم البدل ملے گا. اور جب ملے گا نا، تو ہر کوئی ایک دوسرے پر رشک کرو گے کہ کاش میری دعا کوئی دنیا میں قبول ہی نہ ہوئی ہوتی. جس طرح اس کو اجر مل رہا ہے نا، کاش میری بھی قبول نہ ہوئی ہوتی اور مجھے بھی اس طرح سے اجر ملتا. وہ ہماری ابدی زندگی ہے نا، ہمیں وہاں پر اجر چاہیے سب سے زیادہ. تو میرے پیارے پیارے ویورز، دعاؤں کی کثرت کیا کریں، خوب دعا مانگا کریں. جس طرح سے ایک مزدور ہوتا ہے نا، اس کو پورا دن مزدوری کرنے کے بعد اس کو بعد میں دہاڑی ملنے کا وقت ہوتا ہے، اسی طرح سے عبادت کے بعد جب دعا مانگتے ہیں نا، وہ اس کو ہماری ایک دہاڑی ہوتی ہے، ہماری ایک پیمنٹ ہوتی ہے جو ہم نے لینی ہوتی ہے اپنے رب سے. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.